اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ اور انتہائی عظیم عمل یعنی تسبیحات والا عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ تسبیحات کی فضیلت اور تسبیحات میں سے ایک اہم ترین تسبیح، عظیم ترین تسبیح سے فائدہ اٹھانے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان اعمال، ان افعال اور اذکار کی وجہ سے انسان کی بگڑی ہوئی کشتی پار ہو جاتی ہے۔ انسان کے خراب ہوئے اعمال راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ راہ سے اترا ہوا شخص، پٹڑی سے اترا ہوا شخص راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان اعمال کی فضیلت کی وجہ سے انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت میں کئی ہزار گنا بڑے محل، اعزازات، انعامات اور اجر پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی، ان تسبیحات کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ ناظرین گرامی، تسبیحات کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ان تسبیحات کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام نے بہت سی مشکلات اور مصائب سے نجات حاصل کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا انہ کان من المسبحین، یعنی اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی چھوڑتے یہاں تک کہ قیامت آ جاتی۔ گویا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح بیان کی، اور تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ناظرین گرامی، اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کے اندر اس نے تسبیح بیان فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اندھیرے سے، جو کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک اور مچھلی تھی، اس کا اندھیرا تھا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر کشتی میں سے پھینکا گیا اس اہل کشتی والوں کی طرف سے، تو آپ علیہ السلام کو ایک مچھلی نے زندہ نگل لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بڑی مچھلی آئی اور اس نے اس چھوٹی مچھلی کو نگل لیا۔ گویا کہ تین اندھیرے تھے، ایک اندھیرا ظلمات یعنی دریا کا پانی کا اندھیرا تھا، دوسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا جو کہ بڑی مچھلی تھی، اور تیسرا اندھیرا وہ اندھیرا جو کہ چھوٹی مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا، نگل لیا تھا۔ ان اندھیروں سے نجات اسی تسبیح کی وجہ سے بیان کرنا۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے جو ان سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلغنی، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دن حضرت عمر نے ایک شخص کو کوڑے لگائے۔ جس وقت اس شخص کو، اس مجرم کو کوڑے لگ رہے تھے، تو اس وقت اس جگہ پر موجود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم اور قاضی تھے۔ اسی طرح حضرت عمر کی عدالت، حضرت عمر کی شجاعت اور ان کا مقام و مرتبہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جن کے بارے میں، جن کے تقوی کے بارے میں، جن کی عدالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو عمر کی عدالت اور قضا لگی ہوئی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ ایک مجرم شخص کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ وقال رجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس شخص کو کوڑے لگتے تو وہ کیا کہتا؟ سبحان اللہ۔ جب اس کو کوڑا لگتا
درہ لگتا تو وہ سبحان اللہ کہتا۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی گویا ایسے نیک تھے، اس سے موقع پر بھی ان کی زبان سے اوٹ پٹانگ الفاظ، چیخنا چلانا نہیں بلکہ اللہ پاک کی تسبیح نکل رہی ہے۔ تو اس مجرم نے سبحان اللہ کہا۔ جب اس کو کوڑا پڑا اور سبحان اللہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو، جو کہ درے مار رہا تھا، کوڑے مار رہا تھا، اس کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت کعب موقع پر موجود تھے۔ حضرت کعب فضحک کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے، ہنس دیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت ہیں، جو کہ ادارت میں ایک فیصلہ فرما رہے ہیں، انہوں نے پوچھا وما یضحکک، کہ حضرت آپ کو کس چیز نے مسکرانے پہ مجبور کیا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ بے شک اس مجرم پر جو عذاب یا جو مشکل کم ہوئی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سبحان اللہ ہے۔ یعنی اس پر حکم ہوا تھا درے لگنے کا۔ روایات میں آتے ہے کہ 10 درے اس کو کسی سزا کے لگنے تھے، تو 10 درے لگنے کی سزا اس کو مقرر ہوئی۔ ایک درہ پڑا تو سبحان اللہ کہا، گویا جب اس کو پہلا درہ پڑا تو اس نے رب کی تسبیح بیان کی تو باقی عذاب یا مشکل اس شخص سے چھٹ گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ بے شک اس سبحان اللہ کی وجہ سے اس سے عذاب کم ہوا ہے، اس سے مجرم سے تکلیف کم ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ تسبیحات سے مشکلات کا کم ہونا، غموں کا کم ہونا، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا، یہ حضرت خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک تسبیحات اور ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی وجہ سے قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑی کتاب یعنی بخاری شریف امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تسبیحات اور اذکار کی اہمیت کی وجہ سے ان تسبیحات کو اور تسبیح والی حدیث کو سب سے آخر میں بخاری شریف کے اندر لکھا۔ ایک مشہور حدیث جس کے اندر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان ثقیلتان، کہ ایسے کلمے جو کہ انتہائی وزن ہیں، وزن والے ہیں، میزان کے اندر وہ پڑھنے میں انتہائی آسان، دیکھنے میں انتہائی ہلکے اور کم ٹائم لگتا ہے، لیکن ان کا جو وزن ہے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کی فضیلت اوپر ذکر کردہ واقعات کے اندر ذکر ہوئی۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں، ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی مشکل میں، مصائب میں، امتحان میں پھنسے ہوئے ہوں، جب ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، جب ہم کوئی انٹرویو دے رہے ہیں، انٹرویو میں پاس ہونا مقصود ہو، انٹرویو میں کامیابی مقصود ہو، اپنا رعب و دبدبہ اور اپنی سٹیٹس لوگوں پر قائم رکھنا ہو اور قرض سے نجات چاہتے ہوں، تو ہم ان تسبیحات کو لازم پکڑیں، جن میں آج جو تسبیح ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بخاری شریف کے آخر میں نقل کیا، جس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ طالب علم جو کہ زمانہ طالب علمی میں 8 سال، 4 سال، 3 سال لگا کر اس کتاب کو پڑھنے تک پہنچا، حدیث کی سب سے باری اور بڑی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری شریف جو کہ اس طالب علم کے سامنے ہے، یہ اس نے پڑھ لی۔ اب جب کہ یہ اس مدرسہ سے رخصت ہونے جا رہا ہے تو اس حدیث کو یہ اپنے پلے لگا لے کہ جب یہ عملی زندگی میں جائے گا، دین کی خدمت کرے گا، دین کے لیے قربانیاں دے گا، اپنے خاندان کے لیے کوشش جدوجہد اور سعی کرے گا، بیوی کا سامنا، ماں کا سامنا، والد کا سامنا، دوست کا سامنا، دشمن کا سامنا، عزیز و اقارب کا سامنا کرے گا، تو ہر کلام، ہر موقع اور مناسبت اس کے دماغ کے عین مطابق نہیں ہوگی۔ کبھی اس کو مشکلات آئیں گی، کبھی اس کو پریشانیاں آئیں گی۔ ایک طالب علم جب امتحان دے رہا ہوگا تو اس کو مشکل آئے گی، لہٰذا ان تمام مشکلات، ان تمام مصائب سے چھٹکارے کے لیے اور مشکلات سے آسانی کے لیے طالب علم اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لے اور ذکر کو لازم پکڑے۔ ذکر کو لازم پکڑنے کی وجہ سے اس کے قول، فعل اور عمل کی مناسبت اس کے ذہن کے عین مطابق ہو جائے گی، وہ کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا نہیں ہوگا۔ قرض سے نجات کے لیے یہ کلمے، یہ وظائف اس کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔
گویا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا صرف سبحان اللہ ہی پڑھ لینا ہی کافی ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ آج کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کو لازمی پکڑیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم تسبیحات میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو لازم پکڑیں۔ سبحان اللہ کو دن میں کم از کم 1000 مرتبہ لازمی پکڑیں۔ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے آپ تو 500 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ ایک تسبیح یعنی 33 یا 100 بار تو لازمی پڑھیں۔ ناظرین گرامی، ان تسبیحات کی برکت سے آپ کے ہر عمل کے اندر برکت آئے گی، اور جب برکت آئے گی تو آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کا قرض کیسے کم ہوا، آپ کے رزق میں کیسے برکت آئی، آپ کو امتحان میں کیسے کامیابی ملی۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے قوانین اور ضابطہ اور احکام کی روشنی میں ہمیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔